امریکی صدر ٹرمپ کی مداخلت کے بعد کل اسرائیل نے ایران پر مزید حملے روک دیے تھے، جس کے بعد بڑی جنگ شروع ہونے کے خدشات کم ہو گئے تھے۔ بین الاقوامی اسٹاک مارکیٹس اور کموڈٹی مارکیٹس اس بات کی توقع کرنے لگیں کہ جنگ اب دوبارہ شروع نہیں ہوگی اور مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بھی کم ہونے لگیں۔ WTI کروڈ $86 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ برنٹ کروڈ ایک عرصے بعد $90 فی بیرل سے نیچے آ گیا، اور پھر اب سے کچھ دیر پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مجھے ابھی ہماری فوج نے اطلاع دی ہے کہ گزشتہ رات ایرانیوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر گشت کے دوران ہمارے ایک انتہائی جدید اپاچی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا ہے، جس میں 2 پائلٹ سوار تھے۔ تاہم دونوں محفوظ ہیں اور انہیں کوئی چوٹ نہیں آئی ہے۔ تاہم اب ضرورت کے تحت امریکہ پر یہ لازم ہو گیا ہے کہ وہ اس حملے کا جواب دے۔ تھینک یو فار یور اٹینشن ٹو دس میٹر۔ ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اچانک ریکوری ہوئی، مگر پھر اس وقت WTI کروڈ $88 فی بیرل کی سطح پر ہے۔ برنٹ کروڈ $92 فی بیرل سے نیچے ہی ٹریڈ کر رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آج پہلے یہ خبر سامنے آئی کہ غیر معمولی طور پر اسٹریٹ آف ہرمز میں گشت کے دوران امریکہ کا ایک اپاچی فوجی ہیلی کاپٹر سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا ہے، اور صدر ٹرمپ نے پہلے صحافیوں کو بتایا تھا کہ گرنے والے اپاچی ہیلی کاپٹر کے پائلٹس محفوظ ہیں اور کسی کو کوئی چوٹ نہیں آئی ہے۔ تاہم اس وقت انہوں نے اس ہیلی کاپٹر کے گرنے کی وجہ نہیں بتائی تھی، جبکہ آج صدر ٹرمپ کی جانب سے ایرانی حملے میں ہیلی کاپٹر کے گرنے کی تصدیق سے پہلے امریکہ کی سینٹ کام نے ایک بیان میں بتایا تھا کہ امریکی فورسز نے عمان کے ساحل کے قریب گشت کے دوران گرنے والے اپاچی ہیلی کاپٹر میں سوار 2 امریکی اہلکاروں کو ریسکیو کر لیا ہے۔ سینٹ کام کے بیان میں مزید لکھا تھا کہ ان فوجی اہلکاروں کو تقریباً 2 گھنٹوں کے اندر محفوظ طریقے سے ریسکیو کر لیا گیا اور ان کی حالت مستحکم ہے۔ واقعے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں، جبکہ سینٹ کام کے ایک ترجمان نے کہا تھا کہ ہیلی کاپٹر میں سوار عملے کے اراکین کو سمندر سے ریسکیو کرنے کے لیے امریکی بحریہ کے ایک سرفیس ڈرون کا استعمال کیا گیا، اور یہ ڈرون امریکی بحریہ کی 5th فلیٹ کی ٹاسک فورس کا حصہ ہے۔ اور اب صدر ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ یہ جدید ہیلی کاپٹر ایرانی حملے میں گرا ہے اور ہم لازماً اس کا جواب دیں گے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ایران کے ساتھ تنازعات شروع ہونے کے بعد یہ امریکہ کا ایسا پہلا اپاچی ہیلی کاپٹر ہے جو گر کر تباہ ہوا ہے اور حملے میں گر کر تباہ ہوا ہے۔ ایسے میں آج ہونے والی اس نئی پیش رفت سے پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ جنگ کے خدشات فی الحال ٹل گئے ہیں، اور بظاہر امریکی صدر ٹرمپ بھی ڈیسپریٹ نظر آ رہے ہیں اور وہ کسی بھی صورت میں دوبارہ جنگ شروع کرنے کے حق میں نظر نہیں آتے، اور اسی وجہ سے نیتنیاہو مذاکرات کو خراب کرنے اور دوبارہ جنگ شروع کرنے کی اپنی خواہش پر پوری تیاریوں کے باوجود عمل نہیں کر پائے۔ اور خود امریکی میڈیا اور حکام یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صورتحال اسرائیل اور امریکہ کی ایران سے متعلق پالیسی میں ایک اہم فرکشن پوائنٹ بن چکی ہے، کیونکہ نیتنیاہو کے لیے اسرائیل میں سیاسی طور پر زندہ رہنے کے لیے جنگ جاری رکھنا ضروری ہے، جبکہ ٹرمپ کے لیے امریکہ میں سیاسی موت سے بچنے کے لیے جنگ ختم کرنا ضروری ہے۔ اور بظاہر ایران اس صورتحال سے زیادہ ایڈوانٹیج حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور امریکہ پر دباؤ بڑھا کر زیادہ سے زیادہ رعایتیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور مسلسل مذاکرات کو طول دے رہا ہے، اور اسی لیے 2 ماہ سے جنگ بندی ہونے کے باوجود امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا ہے۔ ایسے میں ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے پر ٹرمپ انتظامیہ اب واضح طور پر اسرائیل کے بجائے امریکہ کے مفادات کو ترجیح دینے کا نہ صرف اشارہ دے رہی ہے بلکہ اب وہ اس کا واضح اظہار بھی کر رہی ہے۔ کل رات کو امریکی نائب صدر JD وینس نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے بہت سے مشترکہ مفادات ہیں، لیکن کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جہاں ہمارے مفادات ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتے ہیں، اور ایران کے ساتھ معاہدہ امریکی عوام کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی، چاہے یہ معاہدہ اسرائیل کو پسند آئے یا نہ آئے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ جھڑپوں سے متعلق کہا تھا کہ دونوں طرف سے کارروائیاں ہو رہی تھیں اور اب دونوں نے ہی میری وساطت سے حملے روکنے پر اتفاق کیا ہے۔ اسی دوران ٹرمپ نے ایک بار پھر معاہدہ قریب ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک ایسے معاہدے کے آخری مرحلے میں ہیں جو بہت ہی زیادہ اچھا معاہدہ ہوگا، اور ممکن ہے کہ یہ معاہدہ 2 یا 3 دن میں ہو جائے گا۔ معاہدہ قریب ہے، جلد ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلے 1 یا 2 دن میں معاہدہ ہو جائے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے تک ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جائے۔ ایرانی حکام معاہدے کے لیے تڑپ رہے ہیں، معاہدہ جلد ہو جائے گا، یہ وہ جملے ہیں جو ٹرمپ گزشتہ 2 ماہ سے مسلسل اور تواتر سے بولے جا رہے ہیں، مگر حقیقت میں ایسے کسی معاہدے کے کوئی آثار فی الحال نظر ہی نہیں آ رہے ہیں۔ اور خود امریکی میڈیا ٹرمپ کے ان دعووں پر مسلسل تنقید کر رہا ہے، اور ٹرمپ کے حالیہ دعوے کے بعد امریکی نشریاتی ادارے CNN نے اس حوالے سے لکھا کہ صدر ٹرمپ کو ایران کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کیے 2 ماہ سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے بھی ٹرمپ نے کہا تھا کہ دونوں فریق ایک معاہدے کے بہت قریب ہیں، اور پھر جنگ بندی کے بعد سے وہ بار بار یہ اشارہ دیتے رہے ہیں
کہ معاہدہ بالکل قریب ہے، اور اگر جنگ بندی سے پہلے کے عرصے کو بھی شامل کر لیں تو ٹرمپ کم از کم 37 بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ معاہدہ قریب ہے، یا ایران شدت کے ساتھ یہ معاہدہ چاہتا ہے کہ کوئی معاہدہ ہو جائے۔ لیکن آج بھی اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ ٹرمپ کا یہ نیا دعویٰ 7 اپریل کے مقابلے میں زیادہ درست ہو، مگر ٹرمپ پھر بھی یہ بات دہراتے رہتے ہیں، چاہے اس کی وجہ یہ ہو کہ شاید ٹرمپ ڈیلیوژنل ہیں، یا وہ اسٹاک مارکیٹس کو پرسکون رکھنا چاہتے ہیں، یا پھر ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس دعوے کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں، لیکن اب واضح طور پر یہ ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ جسے سنجیدہ لیا جانا چاہیے۔ اس ساری صورتحال میں جنگ کے خاتمے اور امریکہ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے ٹرمپ اور امریکہ کے اندر سیاسی دباؤ بھی مسلسل بڑھ رہا ہے، اور پالیسی پر تنقید کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کو عوامی تقریبات کے دوران عوامی غصے کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ کل رات کو نیو یارک میں NBA کے فائنلز کے دوران بھی یہی کچھ ہوا، جب تماشائیوں نے ٹرمپ کو بو کیا۔